کی بات بھی کی گئی. کانسٹیٹیوشن کی جو ڈیزائر ہے اور جو پریمبل سے میں اس پہ اصرار بار بار کیوں کرتا ہوں، اینڈ ایوری ٹاک آف مائی مائنڈ میں اس کا ذکر ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، جسٹ ٹیک 5 to 7 minutes. یہ منشا ہے آئین کی کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کی، تو اس میں یہ دلیل بھی کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز صرف فیڈرل گورنمنٹ میں تو ایڈمنسٹریشن یا گورننس نہیں ہے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کا استعمال ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی ہے، تو وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو بھی آئین تقاضا کرتا ہے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ ہر سطح پہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کے پاس ہونی چاہیے. اس میں یہ ذکر بھی آپ کے سامنے آیا کہ کیا موجودہ نظام اگر چلتا رہے تو ہمارا پچھلے 70-80 سال کا جو تجربہ ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام تجربہ ہے. اس سے بالکل جو سٹیزنری تھی اس کی حالت ناٹ جسٹ فار سول رائٹس، اس کے وہ جو ڈویڈنڈس تھے ڈیموکریسی کے، جو رائٹ ٹو گڈ لائف کے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں مل سکے. تو اس میں پھر کیا یہ ناکامی صوبائی اسمبلیوں کی رہی، یا یہ ناکامی قومی اسمبلیوں کی رہی، یا یہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو سروس ہے یہ اس کی ناکامی رہی؟ تو یہ بڑی بحث طلب باتیں ہیں. تو کیا کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان مباحث کے نتیجے میں ہم کوئی کسی منطق کے ساتھ، کسی دلیل کے ساتھ کچھ اچیو کر کے اٹھیں گے؟ میرے مشاہدے میں کوئی کم و بیش 3 سے 4 دہائیوں کا، اسٹارٹنگ فرام 80s 90s 2010 2020 اٹ از اے جرنی. ان کا میں یا قاری ہوں یا میں ان کو دیکھ رہا ہوں نزدیک سے. تو میرے مشاہدے میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کا کنسنسس بلڈ ہو ہے جس میں پیپل لائک اسپیکرز آف دی اسمبلی، پیپل لائک those who are members of the provincial assembly, those who are senior members of the provincial assembly, members from the government party, opposition party, the caucuses of local government comprising of all political parties, they have demonstrated that اگر کہیں پر پبلک کی گڈ ول کی بات ہے تو اس میں سب لوگ اکٹھے بیٹھ بھی سکتے ہیں. This is a lesson. This is a lesson those who think that cleavage is so deepened کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب شہری حقوق کی بات اپنے سیاسی دائرے سے باہر نکل کے اس اپنی نفرت اور اس محاسمت کی فضا سے، وہ محاسمت یہ نہیں کہ صرف سیاستدانوں کی، یہ اگر ادارہ جاتی لڑائی اسمبلی ورسز انسٹیٹیوشنل ہو جاتی ہے. لیٹس سے ریسنٹ پاسٹ وی ہیو سین دیٹ دیر واز اے کانفلکٹ بٹوین دا کورٹ اینڈ دا پارلیمنٹ. We saw that Parliament stood for the right thing and they لوگوں کے اختلاف رائے ہے میرے اس نقطۂ نظر سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جوڈیشری کو کمپرومائز ہوگی اس ترمیم کے نتیجے میں. ججز کو ایکلپس کر دیا گیا. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بننے کے ساتھ سپریم کورٹ کے اختیارات بہت محدود کر دیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر تو آپ نے ان کی ٹرانسفر آرڈرز کی بیچ میں ڈال کے شکیں. But I stand for a broader principle. میرا یہ کہنا ہے کہ spineless parliament کے بجائے اگر وہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ اگر spineless parliament ہو. اور یہ تو ترمیم آج ہوئی ہے. میں پچھلے کم از کم 4-5 سال سے at the top of my voice I have been raising this concern کہ جو فراڈ کانسٹیٹیوشن پہ بیسک اسٹرکچر کی ججمنٹ نے کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کو اسٹینڈ فار اٹس مقتدرہ ہونے کی اصول کو قائم کرنے کی خاطر پارلیمنٹ کھڑی ہو. تو یہ آپ کے جھگڑے ہیں، کہیں ملٹری سول ٹرف کے ہیں، کہیں بیوروکریٹک اینڈ الیکٹڈ ٹرف کے ہیں. دیز آر پرابلمس. پیپل ٹاک آن اٹ. جہاں پر ڈائلاگ ہوتا ہے وہیں پہ رستہ نکلتا ہے. تو آپ کے اس ڈائلاگ میں، آپ کی اس بات چیت میں اٹ از not making anybody inferior. If there is a provision in the constitution then it has to be seen. اب اگر اس کی تشریح کوئی ایسے کر دے جیسے بیسک اسٹرکچر کی ججمنٹ میں یہ تشریح کر دی گئی کہ they will be judge of their own cause، وہ خود فیصلہ کریں گے، اپنی پیدائش بھی خود کریں گے
اور اپنی وہ وہاں سے اس کو نکلنا کب ہے یہ بھی فیصلہ وہ خود کریں گے، یعنی مطلب اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کو نکالنے کا بھی اختیار میں خود اپنے پاس میں جج ہوں اور یہ اختیار میرے پاس ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو پہلے کریٹ کرنا ہے، یہ بھی میرا اختیار، اور میں نے پھر ڈیمولش کرنا ہے، یہ بھی میرا اختیار ہے۔ کوئی لیٹن کے ایک میکسم ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دی ہاؤسز جہاں سے ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، برتھ ہوتی ہے جن کی، دے مے بی ایگزیکٹو، دے مے بی جوڈیشری، دے مے بی لیجسلیٹر، اس تین ہیں آرگنس مونٹسکیو کی تھیوری میں، تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پر خود سے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیں کہ میں خود یہ جج آف مائی اون کاز، یہ ممکن نہیں۔ تو پارلیمنٹ نے ایگزیکٹو کو بھی کریٹ پارلیمنٹ نے کیا ہے، یہ بڑا مس نارم ہے یہ جو آپ لوگ ابھی پارٹیسپینٹس کے طور پہ گروپس میں بیٹھیں گے، سو بنیادی چیز جو آپ نے سلیٹ طے کرنی ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ ایگزیکٹو کو بھی جنم پارلیمنٹ دے رہی ہے، اس کی جواب طلبی منسٹیریل رسپانسبلٹی اس کو پارلیمنٹ تفویض کر رہی ہے آئین کے ذریعے، رول کے ذریعے کہ دس از منسٹیریل رسپانسبلٹی and minister will be responsible to the assembly for the executive کا اختیار چیف منسٹر کو آپ منتخب کر کے بھیج رہے ہیں، رولز میں لکھ کے دے کے بھیج رہے ہیں۔ اب یہ جواب طلبی نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، تو آپ نے اس جواب طلبی والی بحث میں سے نکلتے ہوئے اس رسپانسبلٹی والی سائڈ پر جاتے ہوئے اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ جو اصل منشا ہے آئین کی ایگزیکٹو کو کریٹ کرنے کی، جوڈیشری کو جوڈیشل ریویو کے اختیارات دینے کی، کسی تصفیے کو طے کرنے کی، اور یہ بحث ہم پہلے لوگ نہیں ہیں جو کر رہے ہیں، یہ بحث یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی، فرانس میں ہوئی، ہندوستان میں ہوئی، ہندوستان میں ہوئی، یہاں بھی ہوتی رہی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دائرہ تبدیل ہوتا چلا۔ تو اگر یہ درست سمت میں بات جانی، اگر آئین میں لکھا ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز ایگزیکٹو اختیار استعمال کریں گے تو دیٹ ہیز ٹو بی دیٹ۔ اگر کہیں پر کوئی رولز غلط ہیں، یعنی پنجاب کے رولز جو ہیں وہ وائلیٹو ہیں کانسٹیٹیوشن کے، یا سندھ کے رولز وائلیٹو ہیں کانسٹیٹیوشن کے، یا کے پی کے رولز وائلیٹو ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اور وفاق نے اپنے رولز آف بزنس ٹھیک کر لیے آئین کے مطابق، تو یہ آپ کے پاس مثال ہے دینے کے لیے، یو کین اسپیک آن اٹ۔ یہ آپ کے اس کا ری امیجنگ دی گورننس کے یہ بنیادی نکات ہیں، اور اگر اس میں یہ شامل ہے آپ کی بات میں، آپ کے جب آپ اس کا ایک پیپر پروڈیوس کریں گے، دس ول ناٹ بی این آرڈینری پیپر، ٹرسٹ می۔ میں نے بے شمار سیمینارز، کانفرنسز، آئی ہیو بین پارٹ آف دیٹ، بٹ پیپل دوز ہو میٹر، یہ ایک میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا تاکہ آپ اس پر بھی غور کریں جب آپ اپنے راؤنڈ ٹیبلز پہ بیٹھیں۔ دیکھیں، مجھے آئین یہ کہتا ہے کہ جو میں نے چیزیں تفویض کرنی ہیں کسی کو، ان کے متعلق پوچھنا بھی میرا حق ہے، یہ آئین ہے۔ اس کے لیے مجھے وہ نظام وضع کر کے دیتا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ محاسمت ہو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے درمیان، تو وہ پھر بیسکلی سسٹم جو ہے وہ ٹوورڈز نان پرفارمنس چلا جاتا ہے۔ اب آسکنگ سم تھنگ از نو کرائم، یو شوڈ بی ان پوزیشن ٹو آسک۔ یہ آپ کی ری امیجنگ دی گورننس کا آئین آپ کو پوچھنے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین نے آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز دی ہیں، آئین کے تابع بنے رولز ہیں جن میں کوشچن آورز ہیں، جن میں ایڈجرنمنٹ موشنز ہیں، دیر آر پارلیمنٹری ٹولز فار آسکنگ دیٹ۔ اور جب آپ بجٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس بجٹ جو آپ نے دیا ہے اس کو پوچھنے کا بھی اختیار موجود ہے، اور اس اختیار کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ آپ نے جو کسی کو چیز تفویض کی ہے اس کے متعلق پوچھنا کہ یہ آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا، یہ پوچھنا بھی آپ کا حق ہے۔ تیسری اور بنیادی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ جب آپ نے یہ پیپر آج فائنل کرنا ہے، اس میں ایک جو بڑی بحث ہے کہ آئین کے اندر ایک چیپٹر جو ہے، اور کل مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ادروائز the people, those who know better than me, as Heather just spoke, and they were yesterday
an array of the speakers जो अपनी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में, there was Ali Raza here, he spoke in an excellent way. I was really inspired and learned from him, and there were Dr. Ishtat Sahab, Babar Sahib, and Azam Nazir Sahab spoke yesterday. मैं किसी का नाम अगर नहीं ले रहा तो शायद उस टाइम पे मैं था नहीं यहाँ पे. मैं फैसल was here, Mustafa Kamal Sahab was here. They have heard made very effective contribution. अभी मेरा आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब आइन में आप तरमीम की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये कोई ऐसी बात आप नहीं कर रहे हैं जो कि वेल फाउंडेड नहीं है. अच्छा, पहला झगड़ा कि देखें, मुझे उस दिन अहमद इकबाल इज समबडी आई रियली लाइक. अहमद इन द मूड एट ए यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा कि देखें ये जो बड़ा ज़बरदस्त था PLGO, ये क्योंकि एक डिक्टेटर ने बनाया था तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको पुश बैक किया. एग्रीड. There was a quest of legitimacy by dictators. President Zia made one law in 1979. Eventually it was thought that it was a dictator's quest for legitimacy, इसको वापस भेजा गया. जनरल अयूब खान साहब की बेसिक डेमोक्रेसी, और कल हैमिल्टन्स नोट्स का भी जिक्र होता रहा यहाँ पे कि वो बड़ी, उन्होंने उसकी तारीफ और तस्दीक की, उसकी तारीफ की और उसको बड़ी तस्दीक दी कि ये बड़ा अच्छा लॉ है. उसको भी पुश बैक किया. बट समहाउ वो काले बादल जिनसे मैं बेतहाशा करता हूँ, ये 62-63 जो थी, ये भी तो किसी डिक्टेटर की डाली हुई थी. आज तक इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, जिसने पूरा कॉम्प्लेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर दिया. कुछ आपकी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कल जब अहमद कुंडी बात कर रहे थे तो आई वांटेड टू से दैट, लेकिन कुछ जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की आर्टिकल्स हैं वो भी कुछ डिक्टेटर्स की डाली हुई, आज तक नहीं छेड़ी. तो ये जो एक शहरी का जो सिटीजनरी कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट है, इस पर इतनी ले दे क्यों है कि ये क्योंकि डिक्टेटर ने डाली थी और उसकी लेजिटिमेसी की इसकी रिक्वायरमेंट थी उसको. ऑल दोज हु हैड बीन पार्ट ऑफ दैट लोकल गवर्नमेंट, they are part of these assemblies and they are running these political parties. None of them is as a person out of it, including myself. तो ये तो फिर एक तारीख का जबर गिरा. तो आप जब अपनी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं तो मेरी आपसे सजेशन ये होगी कि you have to be very fair. There should be no me and you story. There should be a subjective orientation of all the problems which you are dealing with, and frankly and fairly, जब आप इस बुनियाद पे, इसकी सब्जेक्टिविटी पे जाके इसके ऊपर आप एक पेपर देंगे, तो जो अहमद साहब कह रहे थे कि फॉर ऑल कंसर्न दिस डॉक्यूमेंट विल मैटर. तो मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि पुट योर हेड डाउन इनटू इट. इट इज़ अ वेरी सीरियस एंड सिंसियर एफर्ट. And there's some toll to be paid for this also, which we are. So please take it very seriously. Thank you very much.